اللہ 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 اللہ۔ سورج کس طرح ڈوبتا ہے اور کیسے ڈوبتا ہے میں نے وہاں رہتا ہوں یا میں نے دیکھا ہے۔ آپ شام کو یہاں جدہ میں چلے جائیں، سمندر کے کنارے دیکھ لیں گے کیسے ڈوبتا ہے۔ حضور نے ڈوبتے سورج کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ذوالقرنین کہاں تھے؟ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے یا رشتہ داری تھی میری ان کے ساتھ؟ اللہ عالم۔ جب قرآن نے جگہ بیان نہیں کی تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے بتا دوں؟ مغرب میں حضرت نے کون سی قوم دیکھی؟ اللہ عالم۔ جب قرآن کہتے ہیں قومن، ایک قوم دیکھی، بس قوم تھی، اللہ عالم۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ اب بناتے رہو کسے جھوٹے۔ جب قرآن نہ نام لے تو ہم کون ہیں بیان کرنے والے؟ قرآن نے بتا دیا قوم لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تمہیں ان کے ڈھونڈنے میں مجھے بتاؤ فائدہ کیا ہے؟ ایک مجھے بتا دو کہ بھئی اگر آپ کو یاجوج واجوج مل جائیں تو یہ فائدہ، جب مل جائیں گے اس میں کھا جائیں گے تو بچوں کے بھی نہیں۔ وہ تو ایسی بلا ہے کہ جب وہ نکلیں گے نا من کل حدب ینسلون، وہ دریاؤں کے دریا پانی پی جائیں گے، معلوم ہوگا یہاں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ میں روحانی علاج کے لیے خطیب مسجد کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے قرآنی آیات بناتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا گوشت نہ کھایا کریں۔ ٹھیک ہے، بڑے گوشت کھانے میں بیماریاں ہوتی ہیں، داء ہوتی ہے، تو وہ اسباب ظاہری بھی آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے کلام بھی بتاتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، نظر کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نمازی کے آگے چپل وغیرہ رکھی ہو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن چپل آگے رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ تم جوتی کو سجدہ کرتے ہو، سب آئیں گے اپنے آگے رکھ لیں گے، یا جو بہت چالاک ہیں وہ دوسرے کے آگے رکھ لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جوتا جو ہے اپنے دائیں پاؤں طرف رکھو، اگر دائیں طرف بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو، اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں کے آگے رکھو۔ رواج آج کل تھیلے بنے ہوئے ہیں کہ بس آگے ٹھک اسی کو سجدہ کریں، اسی لیے تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی نا، نماز ہے ہی نہیں۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کہا اب تو رسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ چلتا ان کو کوئی نہیں کہ اکبر کا معنی کیا ہے، ان کو سمجھ گئے۔ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے بابرا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ شفا۔ ہمارے کیا سجدے ہیں؟ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ جو زمین و سجدہ کردم زمین ندا برآمد، کہ جب میں مکے میں آیا اور میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، دنیا کے دکھاڑے کے سجدے کر کے مجھے بھی خراب کرنے کے لیے آ گئے ہو کہ میں حاجی اور میں حاجی اور میں عمرے والا اور میں عمرے تو اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو طواف کعبہ کردن، میں نے جب طواف شروع کیا تو طواف کعبہ کے دوران میں کعبے سے ندا آئی کہ میرے آج تم طواف کے لیے آ گئے ہو، بیرون در کر دی کہ درون کعبہ آئی، باہر تم کیا منہ کالا کرتے رہے ہو کہ آج اندر بھی آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارا تو وہ حال ہے، ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کو بوسہ دیں۔ جن ہونٹوں نے ساری زندگی گندگی استعمال کی ہو، شراب کھایا ہو، سود پیا ہو، سگریٹ پی ہو، نسوار رکھی ہو، غیر عورتوں کو بوسے دیے ہوں، وہ حجر اسود کو جی میں نے بوسہ دیا، توبہ کرو، پھر گناہوں سے توبہ کر کے بوسہ دو۔ بس ایک رواج ہے، رسم ہے، چلا آ رہا ہے،
نہ ہمارے بس دعا یہ کریں کہ ہم جو آ گئے ہیں بگڑے تگڑے تیرے بندے ہیں بس قبول فرما، ورنہ شریعت کی نظر میں یا عقل کی نظر میں یا نقل کی نظر میں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہمارے عمرے قبول۔ ایک ہے رحمت، رحمت کا تو کوئی ٹھکانے نہیں ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی لیے جب ابلیس لعین نے بدبخت نے کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے۔ اب دیکھو شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، وہ یار ڈرتے کیوں ہو، کہہ دو کوئی پھانسی تو نہیں لگا دیں گے۔ تمہارے ملک میں مولوی کو پکڑتے ہیں، یہاں تو نہیں پکڑتے۔ تمہارے ملک میں تو رواج یہی ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک مولوی کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کو سمجھاؤ، ان اللہ والوں کی کبھی بد دعا لگ گئی نا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ سارے خالی نہیں ہیں مولوی، ان میں کوئی اللہ والا بھی چھپا پڑا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جنگل سے گزرو گما مبر کے بے شک خالیس، یہ نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو۔ تو اب جناب دیکھیں ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، پیر صاحب کی، پیر کی نہیں کھائی، عبد القادر جیلانی کی، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے سائیں کے آستان کی قسم ہے، مجھے پیر سائیں کے روزے کی، شرک ہے، شرک، آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسی قسم کھانے سے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جی میں بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں نے جی آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں، میں جی اپنے رزق کے اڈے کی، یہ کفر ہے، کفر، شرک، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، توبہ کرو، پہلے قسم کھایا نہ کرو، اگر مجبوری ہو تو پھر اللہ کی قسم۔ اب دیکھو ابلیس ہے، لعین ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ قسم اسی کی شان ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، انہوں نے کہا میرا مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، سب کو جہنمی بناؤں گا۔ اللہ کا جلال بھی آیا، فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، بدبخت جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں بھی رحمت کرتا رہوں گا۔ آج دل سے بیٹھے ہو معافی مانگ لو، استغفر اللہ، لیکن دل سے پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اللہ اللہ، تو بہرحال چپل آگے نہ رکھا کریں۔